الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں سارا مجمع ایک بار ایسے درود شریف پڑھے جیسے آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، سب جھوم کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، نبی کا درود جب پڑھا کرو نا تو بہت محبت سے جھوم کے پڑھا کرو، اور سارے مسلمان جتنے بیٹھے ہیں نا سب سے میری ایک گزارش یہ ہے، کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جنہیں نبی کا درود ایک درود بھی صحیح والا یاد نہیں ہے، آپ دو چار درود شریف یاد کر لیں، دو چار، ایک نہیں دو چار، اور درود شریف کوئی بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم یہ بھی درود ہے جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ وہ درود تو ہزاروں طرح کے ہیں، تو آپ ایک دو درود یاد کر لیں صحیح سے۔ نبی کا فرمان ہے، یہ تمہارے نبی کا فرمان، کوئی اور کہتا تو اس میں شک ہو سکتا تھا، لیکن مصطفیٰ کہہ دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، کوئی بیچ میں نہیں رہتا۔ نبی فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے۔ جب نبی اپنے کانوں سے سنتے ہوں گے تو تیری آواز بھی سنتے ہوں گے، جب نبی اپنے کانوں سے سنتے ہوں گے تو تیرے آواز کا انداز بھی سنتے ہوں گے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جس کی آواز آپ نے سن رکھی اور پہچانتے ہیں آپ اس کو، اگر آپ کی آنکھیں بند بھی ہوئی ہیں وہ آ کے بول جائے تو آپ بتا دیں گے گاؤں کا فلاں آدمی ہے یہ۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ ایک گاؤں میں نبینا آدمی ہوتا ہے، شاید اس گاؤں میں ہو نہ ہو لیکن ہر گاؤں میں ایک آدھ ہوتا ہے، اس کے اندر میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ گاؤں کے ہر آدمی کو پہچان لیتا ہے۔ کیسے؟ جواب یہی دے گا، میں اس کی آواز پہچانتا ہوں، ہے نا؟ اسی لیے میں نے اس کو پہچان لیا ہے۔ یار جب ایک نابینا آدمی، سنو، ایک نابینا آدمی تمہیں پہچان لے، تم بولو تو جواب یہ دے کہ میں نے اس کی آواز سے پہچان لیا۔ لوگوں، جب تم اپنے نبی پر روزانہ درود پڑھو گے اور تمہارے نبی کی بارگاہ میں روزانہ تمہاری آوازیں جائیں گی، اور جب تم قبر میں جاؤ گے اور جب قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو مصطفیٰ کہیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، میں نے اس کی آواز سے پہچان لیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جی جی جی، فرشتوں ہٹ جاؤ، میں نے اس کی آواز سے پہچان لیا۔ ہائے ہائے ہائے، یار وہ کیا لمحے ہوں گے تمہارے لیے۔ خدا کی قسم، عید و بقرہ عید سے بڑھ کر وہ دن ہوگا تیرے لیے کہ قبر میں تیرے نبی کہہ دیں کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، میں نے اس کی آواز سے پہچان لیا۔ فرشتے کی کیا طاقت، جسے مصطفیٰ کہہ دیں ہٹ جاؤ، میں نے پہچان لیا، پھر کس کی طاقت کے آگے کوئی کارروائی ہو، پھر کس کی طاقت کے کوئی فرشتہ آگے عذاب کا سوچے بھی، کس کی طاقت کہ پھر قبر اس کو دبائے بھی، پھر کس قبر کے کیڑے کی طاقت کہ اس کو کھائے بھی۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا لوگوں، خدا کی قسم تم دنیا میں ہزار طرح کی باتیں کرتے ہو، رنگین باتیں کرتے ہو، کتنے تم دنیا میں صبح سے لے کے شام تک بولتے ہو، تمہارے ان الفاظوں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، بلکہ زیادہ بولو تو دنیا والے کہتے ہیں بکواس کم کر، ذرا خاموش ہو جا۔ یار اس اپنی آواز کو نبی کے درود میں لگا دو، یار جلسے میں نہ پڑھا کرو، عادتیں ڈال لو، روزانہ نبی پر کم سے کم 100 بار درود پڑھا کرو، روزانہ نبی پر کم سے کم 1000 بار درود پڑھا کرو۔ یار اتنا درود پڑھو کہ تیرا نبی تیری آواز کو پہچان جائے۔ خدا کی قسم یہ جملہ کہہ دینا مصطفیٰ کا، او فرشتوں ہٹ جاؤ، میں نے اسے پہچان لیا۔ فرشتے کہے مولا آقا یہ کون ہے جو آپ نے پہچان لیا؟ بس مصطفیٰ بڑھ کے کہہ دیں یہ وہی ہے جو روزانہ مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضیلت درود شریف،
مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی، عشق محبت عشق محبت۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا اس کا بیس بڑھا دو، ٹھیک ہے؟ آواز صحیح بول رہا آپ کا ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ ایک بار بڑھا دو بس، ہیلو ہیلو ہاں بس ٹھیک ہے، اب چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو مت بولنا۔ میرے بھائی آپ خود بتاؤ، فیصلہ کرو، ہم کتنا بولتے ہیں صبح سے لے کے شام تک؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کام کی بات بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ جو کام بھی نہیں ہے پھر بھی ہم بول رہے ہیں۔ آپ اپنی دکان پہ بیٹھے، میں مانتا ہوں سمجھ میں میرے بات آتی ہے کہ آپ اپنی دکان بیچ رہے ہیں تو جو بولیں گے کچھ فائدہ، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو 4 آدمیوں میں بیٹھ گئے، کہیں چوپال پہ بیٹھے ہیں، چوراہے پہ کھڑے، ہم بولتے جاتے ہیں کاش ان الفاظوں کو ہم درود کے الفاظ میں ڈھال لیں۔ فری کی بات ہے، کاش ہم ان الفاظوں کو، خدا کی قسم یہ کوئی 1-2 حدیثیں نہیں، میں کتنی حدیثوں کے مفہوم آپ کو بتا کے گزر جاؤں۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ ایک راستے پر چل رہا تھا، تنہا چلنے والے آگے نبی ہیں، ان کے پیچھے تنہا چلنے والا میں علی ہوں، تیسرا کوئی نہ تھا۔ مولا علی فرماتے میری کانوں نے سنا خدا کی قسم کہ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہائے 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 ہائے، علی سے زیادہ سچا پوری دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں میں جس علم کا شہر ہوں اس علم کا دروازہ علی ہے۔ علی علی مصطفیٰ سے بڑے قریب، و پوری دنیا میں علی سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اگر امت میں سچوں کی بات کرو نا تو پھر علی کی بات الگ ہے۔ سب نے تو ہوش میں آ کے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا۔ علی وہ ہیں کہ جب اسلام نہ آیا تھا دنیا میں، توجہ کرنا توجہ کرنا، مولا علی مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں بچپن سے ہی، بچپن سے ہی۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، لگ بھگ مصطفیٰ کا اور علی کا بچپنا ساتھ گزرا۔ مصطفیٰ کی کچھ عمر زیادہ ہے علی سے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابو طالب علی کے باپ، ان کا بیان ہے کہ میں دونوں کو پالتا تھا۔ میرے نبی کے والد کا انتقال جب ہو گیا تھا جب میرے نبی دنیا میں بھی تشریف نہ لائے تھے۔ میرے نبی دنیا میں آئے تو یتیم بن کر آئے۔ کئی اس کے اندر راز ہیں، اس کے اندر کئی حکمتیں۔ جلسے میں آنے والوں آسینے پہ ہاتھ رکھ کے گلفام کے جملوں کو سننا۔ شاید تم مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لو نا تو کبھی مذاق میں ٹھٹا نہ کر پاؤ۔ ہم مذاق میں جھوٹ بولتے، مسلمانوں مذاقوں میں جھوٹ بولے۔ اپنے نبی کی زندگی کو ایک بار تو نے پڑھا ہوتا۔ اگر آج بچہ کوئی یتیم ہو جائے تو پورے رشتہ دار غم میں ڈوب جاتے ہیں، فلاں کا باپ نہ رہا، فلاں کی ماں نہ رہی۔ او جلسے میں آنے والوں، تیرا نبی دنیا میں بعد میں آیا ہے، باپ کا سایہ پہلے اٹھ گیا ہے۔ تیرے نبی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ او کپل شرما کی کمیڈی سن کے کہے لگانے والوں، او تاش کی محفل، بگی باب کی محفل سجانے والوں، اور دنیا میں تم نبی کو بھول جانے والوں، تیرے نبی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ تیرے نبی کے باپ کا انتقال جب ہو گئے، جب تیرے نبی دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے۔ دل پہ ذرا ہاتھ رکھو، کسی کا باپ چلا جائے، کسی کی ماں چلی جائے، پوری دنیا اس بچے پہ رحم کھاتی ہے۔ ہائے، یہ تو نبی وہ ہیں کہ جس پہ پورے مکہ والے پتھر برسانے والے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جس پر پورا مکہ بارش کرنے والا ہے پتھروں کی، پورا مکہ جس کے مخالف ہونے والا ہے، باپ کا سایہ پہلے اٹھا لیا گیا ہے۔ میرے نبی دنیا میں آئے، داغ یتیمی پہلے لگ گیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، بڑی غربت ہے گھر میں۔ ایک حکمت تو یہ تھی لوگوں، نبی کے باپ کو پہلے اٹھا لینا۔ حکمت یہ تھی کہ اگر باپ پاور والا ہو تو بیٹے کی پاور خود بخود ہو جاتی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ اگر کسی منتری کا بیٹا نکلے، باپ منتری ہے، وہ تو منتری نہیں ہے نا، لیکن سینہ تان کے نکلتا میرا باپ منتری ہے،
کسی امیر کا بیٹا نکلے سینہ تان کے نکلتا میرا باپ امیر ہے. میں نے پوچھا تو کیوں سینہ تان رہا ہے؟ جواب دیتا ہے مولانا میرے باپ کا دبدبہ ہے, میرے باپ کی پاور پوری دنیا مانتی ہے, میرے باپ کی پاور میرے بستی والے مانتے ہیں, میں اسی باپ کا بیٹا ہوں اس لیے سینہ تان کے نکل رہا ہوں. بستی والے بھی اس کی غلطیوں کو چھما کر دیتے ہیں, یار بڑے باپ کا بیٹا ہے. او جلسے میں آنے والوں, نبی کے باپ کو پہلے اس لیے اٹھا لیا گیا دنیا والے یہ نہ کہہ دیں کہ محمد نے باپ کے دبدبے کی وجہ سے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا, باپ کے دبدبے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے اسلام دے دیا تھا, اس لیے باپ کو پہلے اٹھا لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو اس لیے پڑھایا کہ ان کے باپ کا دبدبہ تھا, کوئی کہہ نہ سکے. باپ کو تو پہلے ہی اٹھا لیا. ارے باپ کے دبدبے کا سوال ہی نہیں آتا. اب جو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے وہ دبدبے سے نہیں پڑھایا ہے بلکہ گلے لگا کے پڑھایا ہے. ہائے ہائے اللہ. زور سے بولو. کسی بڑے باپ کا بیٹا اگر کچھ کہے تو زمانہ کہتا ہے یار اس کے باپ کا تو جلوہ ہے یار, باپ کے دبدبے کی وجہ سے اس نے ایسا کر دیا. اور لوگوں آج جو نبی کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد نے دبدبے سے لوگوں کو, پاور سے لوگوں کو, ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. اور لوگوں نبی کسے ڈراتے اور کسے دھمکاتے؟ نبی کے تو باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے. جو بچہ دنیا میں یتیم بن کے آیا ہو بتاؤ اس کا کیا دبدبہ ہوگا؟ لوگوں ظاہری طور پہ میرے نبی کا مکہ کے اندر باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. لوگوں اللہ نے جو پاور دی ہے اس کی بات الگ ہے, مگر تھوڑی دیر کے لیے میں دنیاوی اور ظاہری معاملات کی بات کر رہا ہوں کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. اب مجھے بتاؤ لوگوں جس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو اس کا کیا دبدبہ ہوگا؟ اور پھر نبی کا کوئی سگا بھائی بھی نہیں, نبی کا کوئی سگا, اس لیے کہ بھائی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اگر بھائی کوئی بھی کام کرے برا بھی ہونا بھائی تو اس کا سگا بھائی اپنے بھائی کی برائی پہ پردہ ڈال کے اس کی سپورٹ پہ آ جاتا ہے. اگر بھائی کو کوئی مارنے لگے نا بستی میں تو سگا بھائی یہ نہیں دیکھے گا میں مر جاؤں گا, وہ اپنے بھائی کے جھگڑے میں کود پڑے گا اس لیے کہ خون ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا کوئی قریبی ہو, دوست ہو, رشتہ دار ہو, ایک بار سوچ لے گا یار یہ جھگڑا خطرناک ہے, میرا دوست اکیلا اس جھگڑے میں پھنس گیا, اگر میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو میری بھی جان جا سکتی ہے. ایک وقت کو وہ سوچ کے پیچھے ہٹ جائے گا, لیکن سگا بھائی یہ نہیں سوچتا. میرے نبی کا کوئی سگا بھائی بھی نہیں تاکہ کوئی یہ کہہ دے کہ نبی نے بھائیوں کی بنیاد پہ مکہ پہ دبدبہ قائم کیا اور مکہ والوں کو کلمہ پڑھایا. بھائی بھی تو نہیں کوئی نبی کا, کوئی بھائی بھی تو نہیں. مجھے بتاؤ آپ کدھر سے مخالفین لائیں گے جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ نبی کا بھائی اگر دو چار ہوتا تو یہ کہتے وہ تو بڑے مضبوط تھے, کئی بھائی تھے بڑے طاقتور تھے, انہوں نے مکہ والوں پہ دبدبہ بنا رکھا تھا, مکہ والوں پہ ہولڈ جما رکھا تھا, ان کے بھائی بڑے پاور والے تھے, محمد زبردستی کلمہ پڑھاتے تھے. مگر کوئی مائی کا لال نہیں کہتا تھا جس کا باپ دنیا سے چلا گیا, جس کا کوئی سگا بھائی نہ ہو. جس نبی کو لا ذرا غور کرو باپ کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو اس کا کیا دبدبہ ہوگا؟ میرے بھائی کیا دبدبہ ہوگا؟ آگے سے لے کے پیچھے تک ایک جملہ سننا, جسے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. یہ میں آج نبی کے جلسے میں کچھ باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں. اور میرے بھائیوں تم ایموشنل سیریل دیکھ لو تو تمہاری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, جبکہ وہ سیریل کی کہانی جھوٹ ہے. تم کوئی ایموشنل فلم دیکھ لو تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, جبکہ فلم کی کہانی جھوٹ ہے. اس کا ڈائریکٹر پہلے فلم کے شروع میں لکھ دیتا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ بالکل سچائی پہ آدھارت نہیں ہے, صرف افسانہ ہے.
یار ان جھوٹے سیریلوں کو دیکھ کے تمہاری آنکھ میں آنسو آتے ہیں، کبھی تم نے نبی کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھا؟ کبھی مصطفیٰ کی تکلیفوں کو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کبھی مصطفیٰ کی تکلیفوں کو سن کے تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آئے؟ ذرا مجھے بتاؤ برور کے سنی مسلمانوں، جتنی تکلیف تمہارے مصطفیٰ کو دی گئی ہے، اتنی تکلیف خدا کی قسم دنیا میں کسی کو دی جائے تو اس کا دل پھٹ جائے۔ جتنی تکلیف تمہارے نبی کو دی گئی ہے، معلوم ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بھائی ہے نہیں۔ میرے نبی کی ماں امی آمنہ، اللہ اللہ، ذرا غور کرنا، حضرت آمنہ گھر میں ظاہری طور پر بڑی غریبی تھی، آمنہ بہت غریبی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ غریبی کا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے کی عورتیں مکہ شریف آئیں، جس سال نبی کی پیدائش ہوئی نا، اس سال مکہ میں سب کو لڑکے دیے تھے اللہ نے، سبحان اللہ۔ کیا دیے تھے اللہ نے اس سال سب کو؟ زور سے بولو، لڑکے دیے تھے۔ اور جتنے لوگ بیٹھے میں ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، اگر کسی پہ اولاد نہ ہونا اور کسی کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں بیٹا نہ ہونا تو ربیع الاول کی جو 12 تاریخ آتی ہے نا تو اس میں روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے بعد میں نا دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، تو نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں سب مکہ والوں کو لڑکے دیے تھے، آج مجھے بھی بیٹا دے دے، اللہ تیری دعا قبول کرے گا، تجھے بیٹا عطا کر دے گا۔ اور اگر پیر ربیع الاول کی 12 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، 12 تاریخ کا انتظام نہ کر سکو تو پیر کا روزہ رکھو۔ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد منانا کہاں سے آیا یہ؟ اور ظالموں، تم نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ میرے نبی ہر پیر، او بھائی یہ سیٹی بند کرو، دیکھو آپ سیٹی بالکل نہیں ہونا چاہیے، ڈسٹرب بالکل نہیں۔ میرے نبی ہر پیر کا روزہ، دیکھو میں سے کرو یار، اور میں بہت دھیرے بول رہا ہوں، میں تو زور سے بھی نہیں بول رہا ہوں۔ میرے نبی ہر پیر کا روزہ، یہ آواز ایسا کرو کہ میں دور سے بول رہا ہوں، یہ دور سے میری آواز تیز کرے، اس کو ادھر ایسا کرے۔ یہ شکایت پوری دنیا کی ہے مجھ سے، پوری دنیا کی یہ شکایت ہے کہ جب نیٹ پہ تقریریں سنتے ہیں تو کبھی تو آواز سمجھ میں آتی ہے اور کبھی آواز سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خطا میری نہیں ہے، میک والوں کی ہے۔ اس لیے کہ میں بہت زور سے آج نہیں بول رہا، ہلکے بول رہا ہوں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ میک میری آواز کو کیچ کرے۔ میرے نبی ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور کیوں رکھتے تھے معلوم ہے؟ صحابہ سے میرے نبی نے فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی، میں اپنے آنے کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہر پیر کا روزہ۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ روزہ تو پہلے کی امت کے لوگ بھی، یہود بھی رکھتے تھے آقا، یہ وہ بھی رکھتے ہیں پیر کا روزہ اور آپ بھی رکھتے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا ہم 2 روزہ رکھا کریں گے، ہم اتوار کا بھی اور پیر کا بھی، تاکہ ان سے جو ہے مماثلت نہ ہو، مشابہت نہ ہو۔ لیکن پھر نبی کی ظاہری زندگی وفا نہ کری، نبی کا وصال ہو گیا، نبی کا وصال کی پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں اگر کسی کو اللہ بیٹا نہ دے، کسی کے پاس بیٹا نہ ہو، کسی کی گود سونی ہو، کسی پہ اولاد نہ ہو، تو وہ ہر پیر کا روزہ رکھا کرے، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے، مولا تیرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس دن کے صدقے میں تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو انشاءاللہ جہاں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا نسخہ کام نہ آئے گا، وہاں پہ تیری یہ دعا رنگ لے آئے گی۔ نبی کی پیدائش کون سے دن کی ہے مسلمانوں؟ یاد رکھنا پیر کے دن کی پیدائش ہے تیرے نبی کی۔ روزہ رکھ لیا کرو، کبھی کبھی نا خوشی خواہ بھی رکھ لیا کرو روزہ پیر کے دن کا۔ 2 چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو تیرے نبی کی سنت ہو جائے گی کیونکہ نبی رکھتے تھے، دوسرا تیرے نبی کی میلاد کی خوشی ہو جائے گی۔
اور ایک بات بتا دوں آپ کو، بہت کام کی بات، جو نبی کی پیدائش کی خوشی منائے گا انشاءاللہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ بات سن لیجیے، اگر ایمان والا، حد یہ ہے، یہ جملہ بہت بڑا بول رہا ہوں میں، کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا جنت میں، لیکن اگر کافر بھی نبی کی پیدائش کی خوشی منا لے جنت میں تو نہیں جائے گا، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ اسے فائدہ ہوگا، پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر ایمان والا منا لے، اگر ایمان والا منا لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ پیر کا روزہ رکھ لیا گیا۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، روزہ اگر ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا آپ نے، یہ ضروری نہیں ہے نفلی ہے، اگر رکھ لیا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر رکھ لیا تو ڈاکٹری حساب سے، طبی حساب سے انسان کے جسم سے ہزاروں بیماریاں ایسی دور ہو جائیں گی جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو انسان روزہ زیادہ رکھتا ہے، یہ میری گارنٹی ہے، ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لینا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو روزہ زیادہ رکھتا بڑھاپا اس پہ دیر سے آتا، جو روزہ زیادہ رکھتا بڑھاپا، جو کھانا زیادہ کھاتا ہے بڑھاپا جلدی آتا ہے، جو کھانا کم کھاتا ہے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اور آپ کو یقین نہ ہو تو جس کا وزن بڑھ جاتا ہے لوگ اس کی عمر زیادہ جانچتے ہیں، جس کی وزن زیادہ ہو جائے، آج بھی بات آپ خود دیکھ لو، چھوٹا بھائی اگر کم وزن کا ہو، پتلا دبلا، اور بڑا بھائی پتلا دبلا ہو، چھوٹا بھائی ذرا ہیوی ہو، ہیلتھی ہو، تو لوگ اسے بڑا بتاتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ زیادہ کھا کے بڑھاپا جلدی آئے گا، اس لیے اب تم کہو گے مولانا کیوں آئے گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں کبھی میری تقریر کا موضوع ہوگا اسلام اور سائنس تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن تھوڑی سی بات بتا دوں کہ بڑھاپا کیوں زیادہ آئے گا۔ او لوگوں سنو، جو چیز جتنی استعمال ہوگی اتنی جلدی تھکے گی، اتنی جلدی وہ بوڑھی ہوگی، اتنی جلدی پرانی ہوگی، جتنی استعمال ہوگی۔ لوگوں زیادہ کھاؤ گے تو لیور کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، کڈنی کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، گال بلیڈر کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ جو اندر کی مشینی اندری ہے ہمیشہ حرکت میں رہے گی، ہمیشہ اسے آرام نہیں ملے گا، اور جب آرام نہیں ملے گا جلدی تھک جائے گی، جلدی تھک جائے گی، اور جب جلدی تھک جائے گی تو بڑھاپا اندر سے آتا، اوپر سے نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میرے نبی کے گھر میں فاقے ماں حلیمہ، ماں آمینہ کہتی ہیں کہ جس سال میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی اس سال مکہ میں اللہ نے سب کو بیٹے دیے تھے۔ اب توجہ کرنا، کہتی ہیں جب بیٹے دیے تھے تو میرے قبیلے کی عورتیں، توجہ کرنا، قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آئیں بچے لینے کے لیے۔ یہ بات پورے عرب میں مشہور تھی کہ اس سال مکہ میں بڑے بچے پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں سب کو اللہ نے لڑکے دیے ہیں، سب کے گھروں میں لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگی میری قبیلے کی عورتیں بچوں کو لینے آئیں۔ غریب عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آیا کرتی تھی، معلوم ہے کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو پال پوس کے بڑا کرتی تھی، ان کے ماں باپ انہیں انعام دیتے تھے، ان کے ماں باپ اس کا بدلہ دیتے تھے، ان کے ماں باپ ان کو اجرت دیتے تھے۔ اس وقت عرب میں ایک مزاج اور ماحول تھا کہ مائیں جو ہے بچوں کو دائیوں کو دے دیا کرتی تھی، اور دایا بچوں کو پالا کرتی تھی، اور پالنے کے بعد میں بچے پہ اجرت لیا کرتی تھی۔ امیروں کے بچے لوگوں دایا بھاگ کے لیتی تھی، دایا بڑی دوڑ کے آتی تھی امیروں کے بچوں کے لینے کے لیے، اس لیے کہ جب امیر کے بچوں کو پالتی تھی تو بدلہ موٹا ملتا تھا، اجرت موٹی ملتی تھی، انعام بڑا ملتا تھا۔ اور لوگوں ذرا غور کرنا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں بھی آئی، مجھے بھی پتا چلا تھا کہ مکہ کے اندر اس سال بہت لڑکوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرے ساتھ کی عورتیں جتنی بھی آئی تھی سب نے امیر گھروں کے بچوں کو سب سے پہلے لے لیا، سب بھاگ کے دوڑ کے امیر گھروں کے بچوں کو لے رہی تھی تاکہ موٹا انعام ملے گا، موٹی اجرت ملے گی۔ کہنے لگی عبداللہ کا بیٹا آمینہ کے لال کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، سب کو پتا تھا یہ یتیم بچہ ہے، اس کو پال کے ہمیں کیا ملے گا۔